بے شک رب کی توفیق سے یہ سب کچھ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے اور کن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مشیت تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہر آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے تاکہ وہ جنت میں جا سکے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، ہماری فطرت کو نیکی کی پسندیدہ اور برائی ناپسندیدہ بنا دی۔ اس فطرت پہ پیدا کر کے پھر ہمیں انبیاء اور رسول بھیج کے اور کائنات میں پوری اپنی نشانیاں، اپنی عظمت، اپنی جلال، اپنے کمال کی پھیلا کر ہمیں اب عقل اور صلاحیتیں بھی دے دیں، دل و دماغ بھی دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس کو سٹینڈرڈ اور معیار بنا کے زندگی نہیں گزاریں گے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے، تو دنیا جہنم زار بنے گی، جیسے آج دیکھ رہے ہیں۔ جب اس پر عمل کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ مدینے کی ریاست جس کے سربراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے، پھر خلفائے راشدین ہیں، وہ دور تاریخ نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ہم نے اس قرآن کو رہنما نہیں بنایا، اور آنے والے فتنے جو آج اپنی عروج پر کی طرف جا رہے ہیں بلکہ پہنچ چکے ہیں، ان سے بچنے کا راستہ بھی صرف اور صرف قرآن ہے، قرآن اور سنت۔ اچھا، اب میں نے کل بھی آپ سے ایک گزارش کی ہے، اور پھر آپ کو سورہ یونس کی وہ آیت 57 اور 58 بھی بتائی ہے، پھر آپ اس سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت 31 بھی پڑھی ہے، تو اس لیے یہ آیتیں آپ کو یاد ہوں۔ تیز رکھیں جی اس میں دبا سکتے۔ پلیز اپنا ذرا مائک بند کریں تنویر احمد صاحب۔ اچھا، تو سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج انسان اتنی ساری اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم اخلاقی برائیاں کیا ہیں؟ وہ جو مورل وائسز ہیں، اور اخلاقی جو اچھائیاں ہیں جن کو ہم مورل ورچوز کہتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر مورل وائسز ہوں گی، اس کے اندر فضائل اخلاق ہوں گے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے والا آدمی برائی ان مورل وائسز کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اور اس کے اندر وہ سارے فضائل اخلاقی فضائل ہوتے ہیں، اور یہ اسی بندے کے اندر ہو سکتا ہے جس کا ہادی رہنما قرآن و سنت ہو۔ اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو آج دنیا آپ کے سامنے ہے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، ججوں کو دیکھ لیں، بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، جو مال لوٹ مار کرنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ تو خدا کے لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری نجات دنیاوی اخروی اس قرآن اور سنت پر، اس کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے پوری تفصیل سے دیکھا کہ پڑھ چکے ہم کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا، سارے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ اور کل ہم نے جب شروع کیا تو ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے جو آیات میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دی ہیں، وہ ہیں سورہ مائدہ کی 16، سورہ رعد کی 27،
سورہ بنی اسرائیل کی 9، سورہ یونس کی بھی 9، اور آل عمران کی 101، اور آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے وہ سورہ نور کی 54 اور سورہ آراف کی 158۔ یہ میں کر چکا ہوں۔ کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی سوال ہو، ان کا خلاصہ میں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں کہ پہلا جو صراط مستقیم یا ہدایت ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ نے پڑھ چکے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ وہ سب سے سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن دکھاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں قرآن کا کمال، خوشخبری کن کے لیے؟ وبشر الذین، ویبشر المؤمنین، اور ان مومنوں کو ہدایت وہ دے دو خوشخبری۔ کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو اس قرآن کے مطابق عمل صالح کرتے ہیں، اور ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، دوسرا، آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ سب سے سیدھا راستہ کس کا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن مجید نے 2 جگہ سورہ نور کی 54 میں کہا ان تطیع ہو، اگر تم اس کی پیروی کرو۔ یہاں اس کی مراد ہے قرآن مجید کی، کہ اگر تم قرآن مجید کی اطاعت کرو، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ہی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ان تطیع ہو، اگر تم اس نبی کی پیروی کرو گے، تہتدو، تو تم ہدایت پر ہوگے، تم صراط مستقیم پر ہوگے۔ پھر قرآن نے بڑا کیٹیگریکلی سورہ آراف کی آیت 158 میں کہا وَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تہتدون، تم ہدایت پر ہوگے۔ تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن تھیوری بتاتا ہے، پریکٹیکلی کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بالکل اس طرح اس پر عمل کرتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول کا نام ساتھ آتا ہے، کیونکہ اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل ماڈل کو آدمی فالو نہ کرے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو؟ میں اب آگے اور آیات ہیں، ہم ان کو پڑھ کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کیسے کریں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت، اس کو تو پلے باندھ لیں۔ والذین جہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ مجاہدہ کا مطلب بنا کیا ہے؟ جاہدو کیا مطلب ہے جی؟ سر غور و فکر کر کوشش کرنا، کوشش اور جدوجہد کرنا۔ ہاں، لفظ جد و جہد کہیں، کوشش جو ہے نا، یہاں اس کا مطلب ہے کہ انتہائی کوشش۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اٹ موسٹ ایفرٹس۔ معمولی کوشش سے نہیں۔ آپ کو دیکھیں، انسان کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ ساری صلاحیتیں دے کے کس لیے بھیجا؟ کہ ہم بھرپور کوشش کریں، پرعزم کوشش کریں۔ عزم آئے گا قرآن سے، اس کے علم سے، ایمان پکا سچا ہو جائے گا۔ آگے آ رہا ہے کہ قرآن کس طرح ایمان کو بڑھاتا ہے۔ لہذا جاہدو کا مطلب ہے کہ جو بھرپور کوشش کریں گے، لَنَادِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو ضرور بالضرور، یہ ضرور بالضرور لام اور ایک شد ہے، دونوں کو میں نے اسی لیے ترجمہ کیا کہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے۔ اب بتائیں، جب رب نے یہ صاف بتا دیا، اب ہم عمل ہی نہ کریں تو ہدایت تو نہیں آئے گی، کوشش ہی نہ کریں۔ پھر اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو یونس کی آیت 57 ہے نا، یا ایہا الناس، پوری انسانیت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ تو یہ موعظۃ کا مطلب یہاں کیا ہے؟
قرآن مجید. قرآن قرآن پاک. مجید، قرآن مجید، شاباش. اگر اب دیکھیں رب کس طرح ہمیں اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. یہ رب نصیحت بھی آ گئی ہے کس کی طرف سے؟ رب کی. وہ تمہارا جو رب ہے. اچھا یہ رب کا لفظ قرآن کیوں بار بار؟ دیکھیں نا، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا تقبل منا. یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے لفظ کے اندر کتنی گہرائی اور گہرائی ہے؟ جی ہم سر. جی کیوں بلا؟ جی مالک اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، تمہیں پیدا کیا، تمہیں پال رہا ہوں، تمہیں ہر نعمت دی ہے. وہ رب ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، لیکن کم از کم یہ پالنے پوسنے کا جو عمل ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں تو محتاج ہوں اس خوراک کا، اس غذا کا، اور وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. جی سر، اللہ دے رہا ہے. اور میری ہر وقت نگرانی، دیکھ بھال، میری کفالت، میرے سارے کاموں کا انجام اس کے ہاتھ میں ہے. اور ایک دن سب سے بڑھ کر ایک دن میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں اس نے پوری زندگی کا حساب بھی دینا ہے میں نے. جی سر. تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ نصیحت بھی کس کی طرف سے آئی ہے؟ وہ جو تمہیں پالتا پوستا ہے. آپ ذرا یہاں ایک نقطہ اور سمجھیے. ایک تو ہمارا جسم ہے جو ہم روز اپنے سامنے، یہ جسم ہم دیکھتے ہیں، اس کی پرورش کا پورا دھیان رکھتے ہیں، سب کچھ پوری دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے. یہ جسم کب تک آپ کا جو ہے وہ آپ اس کا دھیان رکھ سکتے ہیں؟ کب تک؟ جب تک اس کے اندر روح ہے. اس کا مطلب ہے یہ جسم تو اسی وقت کا عمل کر سکتا ہے جب تک اس کے اندر روح ہے. جب روح الگ ہو جائے گی، موت، فزیکل ڈیتھ ہو جائے گی، یہ جسم کسی کام کا نہیں رہے گا. کہیں گے فٹافٹ اس کو دفنا دو. تو آپ ذرا سوچیں، جس ہستی کے پاس ہمیں پیش ہونا ہے اس نے یہ نصیحت بھیجی ہے، اس قرآن کی قدر کرو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ تو جس کے اتنے احسان ہیں، اتنے اس کے کرم ہیں، اتنے اس کے فضل ہیں، تو کیا ہم اس قرآن کو پس پش ڈال دیں؟ یہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں فریاد کریں گے. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ذرا سوچیں ہم اپنے عمل پہ. آج ہم اس قرآن کو واقعتاً ایک لافنگ سٹاک بنا دیا ہے، ایک استہزاء ہو رہا ہے. یہ حکم دیتا ہے سود نہ کھاؤ، ہم سود کے اداروں کو اور مستحکم کر رہے ہیں، اور حکومت خود جا کے اس کورٹ میں کہتی ہے کہ نہیں، آپ اس کو حلال حرام مت قرار دیں. کیا ہم کر رہے ہیں؟ اس قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. رب کہہ رہا ہے، بڑے غور سے سنیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. یہ نصیحت جو تمہارے رب کی آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہاری سینے کی ساری بیماریوں کا علاج ہے. اور سینوں کی بیماریاں سب سے بڑی جو ہیں وہ کفر، شرک، حسد، کینہ، بزدلی، جھوٹ، رشوت، گنتے جائیے. ان کو دور کرنے کی واحد جو طریقہ ہے، جو اس کا علاج ہے، وہ قرآن ہے. قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس کے عقائد و نظریات کو پڑھو، ان کو سمجھو، ان کو اپنا لو، ان پر عمل کرو. اس کی ہدایت سے پھر آپ کو ساری چیزوں میں انشاءاللہ رہنمائی اللہ تعالیٰ فرما دے گا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن ہدایت ہے. جب آپ اس ہدایت پہ چلو گے تو پھر رحمت بھی تمہیں ملے گی. تو رحمت مشروط ہے اس ہدایت کو فالو کرنے میں. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ للمؤمنین. اس لفظ کو نہ بھولیں. مومن کون ہے؟ جو اس کی حقانیت پر پوری طرح یقین رکھتا ہے کہ قرآن کی ہر بات، ہر تعلیم، ہر حکم، ہر واقعہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. آج
57 یونس کا کوئی سوال ہو؟ اچھا آگے چلیں، دیکھیں ذرا سورہ نحل کی 89، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اوئے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ یہ جو نزلنا ہے، نون الافنا جو آیا ہے، ضمیر ہے کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن کے ساتھ اللہ کا تعلق بتاتی ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ لوگوں اس بات کو نہ بھولنا، یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ نزلنا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے، ہر چیز کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہاں حقیقت سے ہر چیز کا مطلب ہے جس کا تعلق ہدایت سے ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت کی ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس۔ لہذا اگر ہدایت کے بارے میں کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی۔ اچھا اس بات کو ذرا سمجھتے ہیں، دیکھیں نا، ہدایت پہلی تو ہے فکر کی ہدایت، کہ سوچ و فکر ٹھیک ہو جائے۔ تو سوچ و فکر کے لیے قرآن کس چیز کو سوچ و فکر کہتا ہے؟ بتائیں جلدی سے۔ ایمان، ایمان کا تعلق سوچ و فکر سے ہے۔ اور اگر سوچ و فکر قرآن والی ہو جائے، وہ ایمانیات کے جو 6 رکن ہیں، توحید، رسالت، آخرت، کتب، ملائکہ، تقدیر، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں قرآن کے مطابق اور وہ پکے اور سچے یقینی ہو جائیں، تو مومن، اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے وہ عقائد پختہ نہیں ہیں، یقین نہیں ہے ہمیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ ہدایت 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک پہلے، سب سے پہلے آپ کی سوچ و فکر ٹھیک ہو، نمبر 2 آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ گویا ایمان پہلے سچا پکا ہو، پھر اس ایمان کی روشنی میں عمل کرے، اس کے تقاضے پورے کرے۔ دنیا واللہ رشک جنت بن جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑو گے، اس پہ نہ تمہارا ایمان ٹھیک ہوگا، نہ اس کے مطابق عمل کرو گے، تو تمہارا وہی حال ہوگا جو آج تم جس کے اندر تم ذلتوں اور پستیوں میں گر چکے ہو۔ آگے سنیں، رحمتم و بشرا للمؤمنین، و ہدم و رحمہ و بشرا للمؤمنین، 3 الفاظ آئے ہیں اوپر۔ آپ ذرا آیت کو غور سے دیکھیں، فہم قرآن کے متعلق یہ نقطے بڑے اہم ہیں۔ یونس میں کہا آخر میں ہدم و رحمت للمؤمنین، اور یہاں کہا ہدم و رحمہ و بشرا للمحسنین، للمسلمین۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، ہم نے سمجھنا ہے، سمجھنا بھی اس کی روح کے ساتھ۔ ہاں جی، دونوں میں فرق بتائیں ورنہ میں بتاؤں آپ کو۔ یار اللہ کا فرما بردار اور تابع دار اور اتباع کرنے والا۔ آپ مجھے مسلم کے معنی بتا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ہدم و رحمت للمؤمنین سورہ یونس میں آیا ہے، اور یہاں سورہ نحل میں آیا ہے ہدم و رحمت و بشرا للمسلمین۔ خدا کے لیے بات پوری سمجھا کریں، سوال کو اور جواب ٹھیک دیا کریں۔ سر جو مسلم ہوگا وہی مومن ہوگا، اگر صحیح دین پہ عمل کرے گا تو۔ اس کے لیے خوشخبری ہے، مومن کے لیے خوشخبری۔ دوسرے جگہ نحل میں خوشخبری ہے سر۔ آپ ذرا میری بات سنیں، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ اوپر کہا ہدم و رحمت للمومنین، جو اس پر پکا سچا ایمان لائے گا اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ پہلے ایمان شرط ہے، للمومنین۔ اب مومن ہوگا، اس کا ایمان سچا پکا ہوگا، اس ایمان کے تقاضے اس پر لازم ہو جائیں گے کہ وہ عمل صالح کرے۔ جب عمل صالح کرے گا
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میری رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ اب آئے نیچے، ہدم و رحمہ و بشرا للمسلمین۔ اچھا، قرآن میں ایک بات یاد رکھیں، مومن، قرآن بعض دفعہ مسلم کو اور مومن دونوں کے لیے لفظ مومن استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ مومن اس کا ایمان ہی کیا ہے جس پہ وہ عمل ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں اوپر جو ایمان آیا ہے سورہ یونس میں للمومنین، وہ پکا سچا ایمان، اور اس ایمان کا تقاضا یہی ہے، وہ پکا سچا جب ہوگا جب اس کا عملی ثبوت دے گا۔ تو اللہ کا حکم مانے گا، آخرت پہ یقین کر کے دنیا میں فرق نہیں کرے گا، رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما اور اپنا رول ماڈل سمجھے گا، پھر وہ مومن ہے۔ مسلم جو ہے وہ اس رول ماڈل کا ٹھیک ٹھیک عملی نمونہ ہوتا ہے، قرآن کا ہر بات ماننے کا عملاً حق ادا کرتا ہے، وہ مسلم ہے۔ اس کو کیا 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو عمل کرنے کا پورا عزم کر چکا ہو، مسلم ہو، وہ ہدایت لے گا۔ اگر عمل نہیں کرتا، جیسے آج ہمارے مسلمان ہیں، ہم ہیں، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو پہلا، اگر مسلم ہے تو وہ ہدایت کرے، عمل کرے گا۔ جب ہدایت پہ چلے گا تو اللہ اس کو رحمت دے گا، جب اس راستے پہ چلتا رہے گا تو اللہ اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ 3 چیزیں بڑی کلیئرلی الگ الگ سمجھیے۔ کوئی سوال؟ یہ آیتیں بڑی دیکھیں، سورہ لقمان میں 2-3، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ بھی الحکیم اور قرآن بھی الحکیم۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ کیوں؟ اس الحکیم کا کلام بھی الحکیم ہوگا۔ ذرا غور تو کریں، ذرا سمجھیں تو صحیح۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ آیت کا یہاں معنی ہوگا تعلیمات، ہدایات، احکامات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سب کی سب اس قرآن حکیم سے ملی ہیں، اور اس قرآن حکیم کو نازل کرنے والی ہستی بھی الحکیم ہے۔ اگلی بات بڑے غور سے دیکھیے، ہدم و رحمت للمحسنین۔ یہ محسنوں کے لیے ہدایت ہے، جب اس ہدایت پہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ یونس میں آیا ہے ہدم و رحمت للمومنین، اس کے بعد سورہ نحل میں آیا ہے ہدم و رحمتم و بشرا للمسلمین، اور یہاں آیا ہے ہدم و رحمہ للمحسنین۔ قرآن کا کمال دیکھیں، مومنین، مسلمین اور محسنین۔ مومن ہی مسلم ہوگا، اور جب مسلم ہوگا تو اس کو احسان کے درجے میں عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق ادا کر دے گا اور بالکل سنت کے مطابق کرے گا۔ تو آپ دیکھیں 3 مختلف نام آئے ہیں، حقیقت میں تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ دیکھیں نا، مومن ہوگا، اگر مومن ہے تو مسلم ضرور ہوگا۔ کیوں؟ عمل صالح کرے گا، اور یہ سب کر کے آخر میں وہ کس درجے میں فائز ہو جائے گا؟ اگر سچا پکا مومن مسلم ہے تو محسن بن جائے گا۔ شاباش، سوال کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ سر یہ احسان کا ذرا بتا دیں گے، ہم کیسا احسان کے درجے میں شامل ہوں گے؟ ایک فرض ہوگا، اس کے علاوہ؟ اچھا، میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں۔ جی سر۔ احسان، ایک تو حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ جب تم عمل کرو تو ایسا عمل کرو گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہونی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، بصیرت کی آنکھ۔ سر الٹ ہو گیا جی، یہ الٹ ہو گیا ہے۔
तुम देख रहे हो अल्लाह को, अगर तुम नहीं देख रहे तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। जी मैंने गलत से कह दिया, जज़ाकल्लाह। मैं फिर उसकी इस्लाह कर देता हूँ कि आप इबादत इस कैफियत में करें कि गोया अल्लाह ताला आपको देख रहा है। ये आला तरीन कंडीशन है कि मैं जब भी नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल एहसास हो कि मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ और ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ समझ के पढ़ रहा हूँ और मुझे अल्लाह देख रहा है। तो उस वक्त मेरी कैफियत क्या होगी, उसकी अजमतों, उसकी जलाल, उसकी कमाल की वजह से, कि मैं उसको करने का हक अदा करता। आप किस अदब से जाके दुनिया के बादशाहों या अफसरों के सामने खड़े होते हैं? इनकी क्या हैसियत है अल्लाह ताला के सामने? तो आप तो उस वक्त अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। तो जब अगर आपके दिल में किसी वजह से अभी ये कैफियत जरा देर से, तो कम से कम आप ये तो ज़रूर ख्याल करें कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। जब मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो उसके दरबार में खड़ा हूँ, तो फिर भी मुझे उस अमल में इंतहा की नफासत पैदा करूँगा। ये है अमल में एहसान। अब दूसरी, सर हम कैसे अल्लाह को देख रहे होंगे? वो कैसे हम इमेजिन करेंगे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं? ओहो, कुरान में ये सारी अजमत ने सिफात इलाही जो हमने पढ़ी हैं, अगर वो मेरे दिल में है और वो मेरी समझ में है, तो फिर क्या मैं बसीरत की आंख से अल्लाह को नहीं देख रहा? अपने इर्द गिर्द अपनी जात को देखता हूं तो मुझे तो साफ नजर आता है कि कमाल की हस्ती है। आप अल्लाह को देखने का मतलब ये है कि आप अपने तसव्वुरात में, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप पढ़ें कुरान में, तो अल्लाह ने कहा तुम नहीं देख सकते। पहाड़ पर तजल्ली डाली, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और तौबा तौबा की। तो अल्लाह को देखना जो है, अपने ख्यालात और तसव्वुरात में जब मैंने अल्लाह ताला की अजमतों को बिसाया हुआ है, उसके एहसानों के ज़ेरे बार हूँ, तो मैं यकीनन अपने तसव्वुर में पूरा अल्लाह ताला के एहसानात का देख रहा हूँ उसको। ये है अल्लाह को देखना। बात समझ आई या नहीं आई? जी 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 सर, जज़ाकल्लाह। सर अच्छा, जी एक सवाल मेरा भी है। ये अब तीनों आयत में ये चीज आई है, तो ये मोहसिनीन कैसे मोहसिन होंगे, किस अमल वाले होंगे? अच्छा, यही तो हम हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि गोया आप अमल ऐसा करें नेकी का, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या जो भी नेकी करें, गोया अल्लाह आपको देख रहा है। अच्छा, अब आपको बात समझाने के लिए मैं मिसाल अल्लाह पे नहीं अप्लाई होती, याद रखें। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो अगर पुलिस वाला सामने खड़ा हो तो फिर क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मोहतात हो जाते हैं। बहुत मोहतात हो जाते हैं। वो पुलिस वाला तो कोई हैसियत ही नहीं है। उस रब के रास्ते पे आप चल रहे हैं, दुनिया जिंदगी जो गुजार रहे हैं, अब उसको अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप सोचें कि आपका अमल कितना खालिस होगा। हदीस यही तो बता रही है, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पहली बात कि मेरा ईमान, मेरे तसव्वुरात पे अल्लाह इतना गालिब हो कि गोया मैं उस तसव्वुर की आंख से अल्लाह को देख रहा हूं। ये दूसरा अमल है। लेकिन खुद अल्लाह मुझे देख रहा है, ये पहली कैफियत है। वो तो बहुत अजीम कैफियत है। सर यही है ना कि अगर मैं नहीं देख रहा तो अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं क्यों नहीं देख रहा? अगर मैं देख ही नहीं रहा, ये सारी कायनात में फैली हुई निशानियां, ये कुरान जो अजमतें, सिफात इलाही मैंने पिछले आपको इसलिए पढ़ाया है। अगर वो सिफात इलाही जमाली, कमाली और वो जो सारी सिफात हैं और हमने एक एक करके देखी है, वो मेरे ज़हन में है, तो मैं तो तसव्वुर की आंख में, वो तसव्वुर में हमेशा वो मेरे सारे तसव्वुरात और ख्यालात उसके गिर्द घूमेंगे, उस हस्ती के। जी सर, ठीक। ये है एहसान कि अमल सर कर। जी एक मिनट, पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए। अच्छा, ये तो हो गया इबादात में। अब आइए
حقوق العباد میں احسان کیا چیز ہے؟ حقوق العباد میں یہ ہے کہ آپ کسی بندے کا جو حق ادا کر رہے ہوں تو اس حق ادا کرتے وقت مثلا آپ نے ایک مزدور لگایا، اس نے بڑا اچھا کام کیا، آپ کا طے تھا اس کو 1000 روپیہ، آپ نے اس کو 1100 دے دیے، یہ احسان ہے۔ آپ کا کسی اپنے بہن بھائی سے معاملہ تھا اور اس کو آپ نے جائیداد میں اس کی مرضی کا حصہ دے دیا اور آپ اس پہ راضی ہو گئے، جو باقی بچا، یہ آپ احسان کر رہے ہیں۔ تو ایک احسان عبادات میں ہے جو میں نے آپ کو اس حدیث سے بتایا ہے، ایک ہے حقوق العباد کے حوالے سے، وہ ہم نے اس مثال سے سمجھا ہے۔ اب آپ سوال کریں۔ جزاک اللہ سر۔ یہ جو کہا گیا وہ بالوالدین احسانا، تو ان کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، قرآن میں، آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے اچھے طالب علم ہیں، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کا حق بتاتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا حق بتاتا ہے سر۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق بتاتا ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد قرآن میں سورہ بنی اسرائیل اور ایک سورہ اس میں الانعام میں اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے کہ میری عبادت کرو اور بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب آپ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو کیوں نہیں پتا کہ بڑھاپے میں جا کے والدین کتنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ جوانی ہو ان کی، بڑھاپا ہو، آپ ان کو راضی رکھنے کے لیے اٹ موسٹ کوشش کریں، وہ راضی رہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں، شرک کرنے کو کہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کو توحید پہ قائم رہنا ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ بہترین رویہ کرنا پڑے گا، مسلمان ہوں تو پھر اور کیا کہنے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر میں ایک بات کہہ سکتی جی ہوں؟ سر۔ جی فرمائیں۔ یہ دیکھیں جو سر یہ والدین کے اوپر احسان کا وہ، اور پاکستان میں یہ یورپ کو تو چھوڑیں، ہمارے ان کو تو یہ تو شروع سے ان کے چل رہا ہے نا کہ ماں باپ کو جب جیسے بےچارے بوڑھے ہوتے ہیں تو اٹھا کے اولڈ ہوم میں جا کے کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اولڈ ہوم میں کیا حشر ان کا ہوتا ہے نا۔ تو اور یہاں بھی پاکستان میں بھی دیکھیں جو اسلامی ملک ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے یہ کام دھندا شروع کر دیا کہ اٹھا کے جی بہو نہیں مان رہی ہے رہنے کے لیے، اٹھا کے تو ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور بغیر بتائے کتنا ظلم کرتے ہیں یہ۔ میڈم آپ مجھے یہ بتائیں، جو لاسٹ کورونا میں سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں کہاں پر ہوئی ہیں؟ یورپ میں سر اولڈ ہوم ہاؤسز میں ہوئی ہیں۔ ان کا کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا، ان کی اولاد نے ان کو موسم نہیں سمجھا، ان کو وہاں پھینکائے۔ تو قرآن جو باتیں بتا رہا ہے وہ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ترین احکامات ہیں جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بالکل سر، یہ تو حق جو والدین کا حق ہے، یا آپ کبھی ان کے احسان اتنے ہیں کہ آدمی جتنا بھی ان کے ساتھ نیکی کرے تو یہ بدلہ نہیں اتار سکتا ہے۔ سر میں سب سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں سر نے یہ یہاں والدین پہ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ تربیت کی وجہ سے اولاد اس طرح کرتی ہے یا؟ اچھا، یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آنا چاہیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اگر ہم قرآن و سنت پہ بیسڈ ان کی تربیت کریں گے، اس کو پتہ ہوگا کہ میری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر آپ اس کو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھا کے قرآن سے دور رکھیں گے تو یہ جو ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جس میں اسلام نافذ ہو۔ اسلامی ملک وہ نہیں ہوتا کہ جس میں مسلمان رہتے ہوں اور نظام کفر کا ہو۔ بات کو سمجھیں، یہ سارا دار و مدار، میں آپ کو اپنے تلخ تجربات بتاؤں نا کہ والدین کہتے ہیں ہمارے بیٹے تو نعوذ باللہ صحابہ بن جائیں، لیکن پڑھیں انگلش میڈیم میں، پڑھیں یورپ کی تعلیم، ان کو ساری A to Z
یورپ کی تہذیب اس سے پوری طرح واقف ہوں، لیکن قرآن و سنت اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت صحابہ سے بالکل نابلد. وہ نسل یہاں تیار ہو رہی ہے. اور ہم دیکھیے ایک بات بڑی غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا جو دنیا میں نظام ہے نا، وہ کافر کے لیے اور مسلم کے لیے اس لحاظ سے بالکل مختلف ہے کہ کافروں نے دنیا مانگی ہے، اللہ نے ان سے کہہ دیا ہے کہ بھائی کر لو مزے جتنے کرنے ہیں، آؤ گے میرے پاس میں حساب لے لوں گا، لہٰذا ان کو دنیا دی ہے. اسی لیے قرآن ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو چلت پھرت ہے نا کافروں کی، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. میں اب کیا بتاؤں آپ کو، آپ دیکھیں امریکہ نے کس طرح شکست کھائی ہے افغانستان میں. یہ اللہ جب کہتا ہے نا ہم یہ آیت پڑھیں تو پھر مزہ آ جاتا ہے کہ ان کی چلت پھرت سے، ان کی ٹیکنالوجی سے آپ ہرگز وہ نہ ہوں متاثر. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ کاش 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 امت مسلمہ قرآن پہ چلتی، تو آج ہمارے ذلتوں اور پستیوں میں ہم اتنا ڈوبے ہوئے نہ ہوتے. سر سر ایک جی وہ کوشچن ایک ہے حدیث ہے کہ نا کہ سر جو ایک بوڑھا آیا تھا حضور کے پاس روتا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال جو ہے نا تیرے باپ کا ہے. جی، اور تو کوئی سر سوال؟ سبحان اللہ. سر بعض لوگ جو ہے نا دیندار بھی ہوتے ہیں نا، یا پھر بھی ان کا رویہ والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا. سر پھر یہ کون کیا سے وہ وہ پھر یہ دیکھیں آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. پھر وہ دیندار کب ہوئے؟ جب اگر اللہ کہتا ہے میری رضا تمہارے والدین کی رضا ہے، آپ اس کو دیندار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی سر سر والدین باہر کے معاملات میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی وہ مفتی بھی ہوں یا وہ حافظ بھی ہوں تو ٹھیک ہوتے ہیں باہر کے معاملات میں، لیکن پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہ ہو، پھر ان کے بارے میں پھر کیا کہنا. آپ دیکھیں بار بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. مفتی ہو، قاضی ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، جرنیل ہو، اگر اس کے والدین کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ جو بتاتا ہے آپ پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا شخص اللہ کے ہاں لعین ہے. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ سر والدین کے ساتھ جو ہمارے تو والدین وفات ہو چکے ہیں، اللہ ان کے بخشے. سر آمین. جو والدین کے ساتھ ہم خیال رکھنا ہے ہمیں لوگوں کو، اور یہ سب چیزیں سر یہ تو فرض ہیں سر، پھر یہ احسان کا کیسے ہوگا؟ یہ تو فرض ہے ہمارا. احسان ہوتا ہے اس فرض میں بہت خوبصورتی پیدا کرنا. خوبصورتی پیدا کرنا کیا ہے؟ کہ آپ ان کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ احسان کے درجے میں ہوں، یعنی آپ ان کی ہر بات کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو جتنا بھی کوشش کرنا ممکن ہے وہ کر گزریں. خیر اس میں ایک مثال ملتی ہے، وہ جو ایک صحابی تھے وہ ساری رات دودھ کا گلاس لے کے کھڑے رہے کہ بھی میرے والدین اب سو گئے ہیں تو میں نے ان کو نہیں جگانا، اور بچوں کو دودھ نہیں دیا. ان کا تھا رویہ کہ وہ پہلے والدین کو دیتے تھے پھر بچوں کو دیتے تھے. یہ ہے یہ احسان ہے. نہیں، اگر ہم احسان کی روش اختیار کریں نا تو ہمیں چپے چپے پہ، قدم قدم پہ دیکھیے انصاف کے بعد آگے عدل و انصاف سے بڑھ کر کیا ہے؟ عدل ہے کہ کسی آدمی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا. یہ جو ابھی بہن نے بتایا ہے کہ وہ شخص ساری رات کھڑا رہا اور اس نے جگایا نہیں کہ جب بھی جاگیں گے تو میں دودھ ان کو دے دوں گا، یہ احسان ہے. جی صرف سر دودھ دینا، ان کو وقت پہ پہنچا دینا، یہ انصاف ہے، عدل ہے. لیکن احسان یہ ہے کہ آپ کو اشور کریں کہ وہ ان کو بالکل پہنچ گیا ہے، پلا کے تسلی کر کے آپ آئے. جی سر میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جس وقت جو کام کر رہے ہیں ہم بہترین کریں، یہ احسان ہے. بہترین کی کیا مثال ہے؟ مطلب کہ جتنا چاہیے اس سے زیادہ اچھا کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے. جی سر. آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ سر اگر ان کو آپ میری بات سن، جب آپ کا عمل عین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو پھر وہ اس میں آپ کا یہ عزم شامل ہوگا کہ میں اس کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، تو آپ
एहसान की रविश पे अमल कर रहे हैं। जी सर, खुद ही समझ आ जाएगा फिर सब कुछ। बिल्कुल। चलिए, अब अगर और कोई सवाल नहीं है तो आगे आयत पढ़ते हैं। तो आपने का होमवर्क मैंने बता दिया, यूनुस की में जो एंड में लफ्ज़ आए हैं और नहल के 89 में जो लफ्ज़ आए हैं और अभी जो मैंने पढ़ी आपके सामने लुकमान, तो इन तीनों चीज़ों को फहम कुरान ये है कि एक एक नुक्ते को, एक एक लफ्ज़ को हम अच्छी तरह पढ़ें। अब हमें पता चला गया, बड़ी तफसील से हमने देख लिया कि अल्लाह ताला, पहला हमने पढ़ा था कि कुरान अल्लाह ताला किन को हिदायत नहीं देता, और दूसरा मैंने अभी आपके सामने ख़त्म की हैं आयत कि अल्लाह ताला किन को हिदायत देता है। अब आता है कि हिदायत में इजाफा कब होगा। अब मैं पहले तो आपको बिल्कुल एक जनरल बताता हूँ और फिर कुरान ही से रहनुमाई की, और फिर मैं कुरान ही को आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला ईमान में इजाफा कब होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उन पर आयात अल्लाह की आयात तलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, तो वो ईमान उनका बढ़ जाता है। ये कुरान का फैसला है। अब यतलू के माने पहले आप अच्छी तरह समझ लें। ये यतलू निकला है तला यतलू से। तला का माना है पीछे पीछे चलना, फॉलो करना। कुरान कहाँ कहता है? कुरान सूरह कमर में कहता है वल कमर इज़ा तला, चांद जब वो सूरज के पीछे पीछे चलता है। तो तला यतलू का माना है पीछे पीछे चलना। तो तलावत कुरान का मतलब होता है कि कुरान को पढ़ के समझ के उस पर अमल करना, ये है तलावत। और मैंने हदीस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आयत को पढ़ के समझ के और उस पर अमल करना बेहतर है 100 रकात नफल पढ़ने से। निसाई की हदीस है। तो तलावत का जब मफहूम हमने गलत किया, अब यहाँ अल्लाह तो कह रहे हैं कि तुम्हारे ईमान में इजाफा उस वक्त होगा जब तुम कुरान पढ़ोगे। तो जब कुरान को पढ़ के समझ के और उसके पीछे चलेंगे, यकीन माने आपको वो ताकत अंदर फराहम होती है इस ईमान की वजह से, जो तलावत आयात को समझ कर ईमान बढ़ता बढ़ता चला जाता है कि फिर आदमी को बुराई की तरफ देखना भी पसंद नहीं होता, करना तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये कैफियत उस वक्त होती है आप तलावत आयात से अपने ईमान को आप पक्का सच्चा बना लेते हैं। 4 आयतें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी के हवाले से कुरान में। बकरा की 129, बकरा की 151, सूरह जुमा की आयत 2-3 और सूरह आल इमरान की 164। बड़ी अहम आयत है। और चारों की चारों में पहला जो फर्ज मनसबी है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो उनको अल्लाह की आयात पढ़ के सुनाता है। किस लिए पढ़ के सुनाता है? ताकि उनको समझें, उस पर अमल करें। तो पहली चीज़, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे ईमान में इजाफा हो, तो कुरान का उसूल आपके सामने आ गया कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, जब उनकी आयात उनके सामने तलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। ये है सबसे पहला की पॉइंट कि तलावत आयात। कोई सवाल इसके ऊपर? नंबर 2, अच्छा आप देखें आपके पास सूरह मरियम, अब जरा ऊपर से शुरू करते हैं। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना इहतदौ, वो लोग जो हिदायत पर चलते हैं, ज़ादतहुम हुदा, अल्लाह ताला उनकी हिदायत में इजाफा फरमाता है। व आताहुम तक़वाहुम, और उनके हिस्से का तकवा भी उनको अता फरमाता है।
ہدایت والذین اہتدوا کا مطلب کہ ہدایت کے راستے پہ چلتے کیا کا مطلب ہے؟ عمل صالحات کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. یہی چیز ان کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہے. کیوں؟ ایمان کے راستے پہ چلنے سے مجھے مشکلات آتی ہیں، میں ان کو انگیز کرتا ہوں، ان کو صبر کرتا ہوں، نعمتیں ملتی ہیں شکر کرتا ہوں. یہ میرے اندر ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا ہے، میرے عزم میں، کہ مجھے اس کے عملی ثمرات سامنے آ رہے ہیں. وہ عملی ثمرات میرے ایمان کو پکا پختہ کر دیتے ہیں کہ مجھے تو اسی راستے پہ چلنا چاہیے. لہٰذا یہ ہدایت پہ چلنا خود ہدایت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا آپ سائیکل چلاتے ہیں یا آپ کے بچے سائیکل چلاتے ہیں، جتنا زیادہ چلاتے ہیں اتنی ان میں پختگی آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہے نہیں آتی؟ جی سر. تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے وہی انسانی نفسیات کو یہاں اپلائی کیا ہے. اچھا، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یہ اگلی بات، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. آپ ذرا غور سے سوچئے، تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں ہم برائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں. تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کو کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر پیدا کرتے وقت یہ رکھ دیا ہے کہ برائی ناپسند ہے، ہمیں نیکی پسند ہے. تو یہ ہدایت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر اس بات کا بھی عزم پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں نے نیکی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے. یہ تقوی میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو دیتا ہے. عمل صالح ہمارے اندر ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور تقوی کو بھی بڑھاتا ہے. کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں جو ہدایت پر قائم رہتے ہیں. تو ہدایت پر چلنا خود ہدایت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت 16 ہے، بڑے غور سے سنیے. یہدی بہ الذین من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے. یا اس سے بھی ہی جو ہے ضمیر ہے وہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کے مجید کی طرف. ہاں، قرآن کی طرف ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کا طالب ہو، جو اللہ کے رضامندی کی اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے جو اللہ چاہتے ہیں اور خوش دلی سے چلے. اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کو ایمان اور عمل صالح چاہیے. وہ جب آپ اس کے ساتھ اس پہ اتباع کریں گے اللہ کے احکامات کی، تو قرآن صاف بتا رہا ہے کہ پھر تمہاری ہدایت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور پھر اور کیا کرے گا؟ اس قرآن کو جب آپ فالو کریں گے، اس سے ہدایت لیں گے، بڑی کمال کی بات، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ اکبر! آج دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے گمراہیوں کے. اس سے نکلنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کی ہدایت کی روشنی میں چلیں گے تو وہ اندھیریوں سے، گمراہیوں سے نکل کر نیکی کا راستہ صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ بِإِذْنِهِ، یہ اس اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہوگا اگر یہ کریں گے پیچھے تو. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اللہ کی رضامندی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں گے جو سیدھا جنت میں لے جائے. کوئی سوال؟ سورہ انفال کی یہ آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، خاص کر پہلی، انما المؤمنون الذین. اچھا، مومن تو وہ لوگ ہیں
اب قرآنی ڈیفینیشن آپ کے پاس آ رہی ہے مومن کی، کہ قرآن کس کو مومن کہتا ہے. یہ تعریف ذرا غور سے سنیے. انما المومنون الذین، حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے ذکر سے دل کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ نشانی ہے مومن کی کہ اللہ کا ذکر ہو جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ سر اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذہن میں آتی ہیں. کے خوف سے. سر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو جائے گا، مطلب ایمان کی جب وہ بہت زیادہ ہائیسٹ لیول پر ہوں. یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں نا، آپ نے اسی لیے ہم نے پڑھی ہیں. صفات جلال جو ہے، اللہ قاہر ہے، وہ وہی بات، رزلٹ وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہمیں جبار ہے، قہار ہے، شدید العقاب ہے، العزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو جلالی صفات ہیں اس کا فہم، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ صفات کو اچھی طرح سمجھیں. تو یہ جب اللہ کا ذکر ہوگا اور اس کی خاص کر جلالی صفات کا ذکر ہوگا تو پھر بندے کا دل ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہے. اور اگلی بات بہت اہم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ اس پر ان کو سمجھو، اس کے پیچھے چلو، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. بالکل وہ جو ہم اوپر کہہ رہے ہیں نا، آیت میں اضافہ کب ہوگا. اچھا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر بڑا وہ جس کا ایمان ہے وہ اپنے رب پر توکل کرے گا. اچھا، یہ ایمان اور توکل کا کیا تعلق ہے؟ کیوں یہاں اس فوراً آیا کہ جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس سے اور پھر وہ رب پر توکل کرتے ہیں؟ کیا دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ سر گہرا تعلق ہے دونوں میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہ توکل تھا تو آپ اس کی بات مت کریں، نبی کی بات. یہاں مجھے سوال اس کا جواب نہیں یہاں. سر جب ایمان مضبوط ہوگا تو توکل کریں گے نا اللہ پہ. جب ایمان کمزور ہوگا تو ہم کیسے توکل کریں گے؟ ہمیں تو پیسوں پہ اور اس پہ توکل ہوگا. اچھا، آپ نے بات ٹھیک کی ہے، میں ذرا اس کو ری ورڈ کر دیتا ہوں. اب جب ایمان کامل ہوتا ہے نا تو توکل، اس کا بھروسہ پھر صرف اللہ پہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس کے کام کر کے اس کے حکم کے مطابق اس کی رضامندی کا پیش نظر رکھ کے کام کرتا ہے. پھر اس کا کسی اسباب پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اس کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اس اللہ پر جس کے انجام سارا کاموں کی نتائج وہ پیدا فرماتا ہے. لہٰذا ایمان کا کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو، اسباب پر نہ ہو. وہ جو سورہ کاف میں واقعہ ہے نا، دو زمینداروں کا، ایک کو بھروسہ ہے کہ میرے اتنا زبردست باغ، میں بیمار ہوں گا تو پیسہ میرے پاس ہے، میں علاج کرا لوں گا، یہ ہوگا تو میں یہ کر لوں گا. کیسا اس کا اللہ پہ توکل نہیں تھا، تو کیا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آیا؟ امریکہ کو بھروسہ تھا نا اپنی سب کچھ ٹیکنالوجی پہ. برباد ہو گیا سر. سنیں میری بات، پہلے میری بات مکمل ہونے دیا کریں تاکہ پوری طرح آپ کو. اب امریکہ کو بالکل بھروسہ تھا کہ افغانستان جہاں جہالت ان کے نزدیک، میں اللہ کے نزدیک نہیں، اللہ کو تو ان کا وہ ایفرٹس اتنی پسند آئیں کہ اس نے امریکہ پر غالب کر دیا. 19 تھے مجاہدین کو. توکل ان کا اللہ پہ تھا، ان کا توکل بھروسوں پر، اس پہ تھا، ٹیکنالوجی پر تھا کہ یہ تم بدبخت مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کیسے ان کو زندہ چھوڑیں گے. وہ آج زندہ ہے اور وہ اپنی ذلت، اپنے زخموں کو چاٹ رہا ہے امریکہ. یہ ہے توکل. اور یاد رکھیں یہ سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا ہوگا نا، وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے لیے اسباب اس کے پاس ہوں گے. اس وقت اگر آپ کو ایمان بچانا ہے
اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ پاس حاضر ہونے کے لیے کہ ہم اللہ کے ہاں مسلمان اور مومن بن کے حاضر ہوں، تو پھر آپ کو اللہ پر توکل کرنا ہوگا، اور اس سے فتنے سے بچنے کے لیے اسباب پہ توکل نہیں، اللہ پر توکل۔ توکل بہت ہی انتہائی آخری ایمان کی عظمت کی نشانی ہے، کہ کمال کا ایمان یہ ہے کہ بس توکل اللہ پہ۔ آپ سر نے جی وہ جو ہم پڑھتے ہیں، ایک منٹ فوراً مت بولا کرے، بات آدھی ہوتی ہے۔ اب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسباب کو آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے، جو کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن توکل یہ ہے کہ اس کے نتائج وہی نکلیں گے جو میرا رب چاہے گا۔ اب بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ توکل بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم۔ ایمان کا امتحان توکل ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو آیت ہم وہ پڑھتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ایک آیت نہیں ہے میڈم، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علیہ توکل تو، اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے 2 آیتیں، وہو رب العرش العظیم۔ ہاں اس کے علاوہ بتائیں، ہمیں یاد نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہم ان کو اس پہ عمل بڑا مشکل ہے۔ حسبنا اللہ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل۔ بے شک بے شک۔ تو لہٰذا یہ توکل جو ہے، اپنے ایمان کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے، تو پھر اس کا ٹیسٹ توکل ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے یا آپ یہ دیکھیں، خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، مشرف کو اتنا توکل تھا کہ بھائی میں تو ملک کا حاکم ہوں، اس کے گردن میں سریہ پھنسا ہوا تھا، جس کو نہیں پسند یہ کون سی ریس، وہ کہتا ہے ملک چھوڑ دو۔ رب نے جب پکڑا، توکل اسباب پر تھا نا، کیا امریکہ نے اس کی مدد کی؟ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں تھا۔ تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھے۔ فرعون کو دیکھیں، اسباب اس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس توکل ہے، کوئی اسباب نہیں ہے۔ تو یہ ذرا اس قرآن میں جب غور کریں گے نا، تو آپ کو بڑے بڑے موتی ہاتھ آئیں گے۔ کوئی سوال؟ سر یہ جو عرب کنٹریز کی لیڈرز ہیں تو یہی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، ان کو توکل ویسٹ پہ ہے کہ یہ ہمیں ترقی دلائیں گے، اور یہ ہمیں جو ہے نا جو ہے وہ اس دنیا کے لحاظ سے آگے بڑھائیں گے۔ ان کو توکل اللہ پہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر اب بھی ان کا اور ہمارے حکمرانوں کو افغانستان میں ساری صورتحال اتنی لمبی چوڑی جنگ کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے، تو ان کی تو مت ماری ہوئی ہے۔ جی سر، مت ہی ماری ہوئی ہے ان کی۔ اچھا، ایک بڑا اچھا محاورہ ہے، آپ بھی سنیں، رب رس سے آگے کیا ہے بلا؟ مت خسے، مت کھسے۔ خسے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو عقل کی مت ماری جاتی ہے۔ یہ حال ہے عرب کے حکمرانوں کا بھی اور ہمارے حکمرانوں کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے ابھی جو آپ وقت دیا نا آپ کا، کہ قرآن میں جو ایمان کا آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کو اسباب پہ توکل ہے یا اللہ پہ توکل ہے۔ مومن کا توکل جو ہے اسباب استعمال کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اس کو پتہ ہے میرے رب کے پاس ہے۔ یہ سر ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر ہماری بھی مت ماری جاتی ہے، الٹے پلٹے کام کرتے ہیں پھر۔ یہ آپ دیکھ نہیں رہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان حکمران؟ جیسے ابھی ہماری بہن نے کہا کہ عرب حکمرانوں کو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں پورے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ آپ یقین مانیں، میں نے آپ دونوں کو بھیجی ہے ایک ویڈیو کہ جس میں وہ انگریز کہہ رہا ہے، امریکن کہہ رہا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں،
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا کہ ہمارے پیسے سے، اس نے واقعہ بیان کیا کہ 7 بچوں کے ساتھ ایک بندہ جا رہا ہے فلسطینی، اور اس کے سر میں اس کے بچوں کے سامنے گولی مارتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ہمارے حکمران جو ہیں، امریکہ کے ہوں یورپ کے ہوں، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. آپ کے ملک میں آپ کے علماء نے کبھی یہ بات کہی ہے مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہ لوگوں کے نعم خاموش ہے. اور انہوں نے یقین مانے ہم سے وہ کافر اچھے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو اتنا اجاگر کیا ہے مظاہروں کے ذریعے، اپنے ڈیمانسٹریشنز کے ذریعے، اپنے اس میں اخباروں میں لکھ کر، کہ آج فی الواقع لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، کہ یہ مظلوم اصل میں یہ نہیں ہے یہودی جن کو ہم سمجھتے رہے، مظلوم تو یہ ہیں جن اس دن دہاڑے اس طرح بے دردی سے قتل ہو رہا ہے، بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، مریضوں کا، ہسپتال بند، پانی بند. کبھی آپ اپنے آپ کو سچویشن میں رکھ کے دیکھیں تو صحیح ذرا. قرآن تو بندے کے دل کو موم بنا دیتا ہے. یہ واقعات سن کے وہ تڑپ اٹھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ پھر تیرے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے. ایک بھی مسلمان حکومت نے یہ کیا ہے؟ آپ یقین مانیں اس جنگ میں بھی عرب کی آپ بات کر رہے ہیں، عرب حکمران دامے درمے سخنے ہیلپ کر رہے ہیں اسرائیل کو. جی سر. اچھا آگے چلتے ہیں. نہیں، ٹائم ہو گیا ہے. تو ایمان میں اضافہ کب ہوگا؟ ذرا یہ ہمارا قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ بہت اہم ٹاپک، ہر ٹاپک ہی اہم ہے. دیکھیں ہم نے صفات الہی سمجھی، اب ہم ہدایت کو سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ کس کو ہدایت دے گا، کس کو ہدایت نہیں دے گا، کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیا. ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم اس قرآن کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازتا ہے. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر.